اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کی تختی پڑھ لی، اور اب اس کی مشق جو ہے آگے اللہ کے فضل سے پڑھیں گے کہ ان الفاظ کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اب اس کی جو مشق ہے، اس کے اندر حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سیکھنا ہے، اور وقف کرنا جو ہے نا وہ سیکھنا ہے ہم نے، کہ وقف جو ہے نا یعنی یہ سمجھے گا سٹاپ کرنا، جہاں سانس ختم ہو وہاں جو ہے وقف کرنا ہوتا ہے، یعنی سانس کو توڑنا ہوتا ہے۔ تو آخری حرف جو ہے اس کو پھر وقف میں جو ہے نا کس طرح پڑھیں گے، یہ بھی انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا اس آج کی ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ یہ سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کھڑی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسان لگے۔ تو حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ کھڑا زبر جو ہے نا الف مدہ کی آواز دیتا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ الف مدہ یعنی حروف مدہ تینوں جو ہے ان کی مقدار جو ہے لمبا کرنے کی وہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہے، اور ایک الف کی مقدار بنتی ہے جس طرح کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لو یا بند انگلی کو آہستہ سے کھولو، تو ایک اندازہ ہے اس کا۔ تو یہاں جو ہے ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، اور کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کی مقدار کے برابر۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، اور آگے پھر حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، دونوں کو کھینچنا ہے، اور یا جو ہے نا وہ سائلنٹ ہے۔ یہ اکثر جو ہے نا یہ کھڑا زبر کے بعد جو ہے نا یا بعض جگہ لکھی ہوتی ہے تو وہ پڑھی نہیں جاتی۔ تو یہاں جو ہے نا کھڑی حرکات کو ہم نے تھوڑا لمبا کر کے پڑھا، اور اس کے بعد پھر آنیتین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتین، یعنی ہم نے صرف کھڑا زبر کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، حمزہ کو کھینچنا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو باقی حروف کو ہم نے نہیں کھینچنا۔ کیوں نہیں کھینچنا؟ کہ ان کے اوپر کھڑی حرکات نہیں، تو اس لیے ان کو نہیں کھینچنا۔ جن کے اوپر کھڑی حرکات ہیں ان کو ہم نے کھینچنا ہے۔ تو اس کا رواں کیا ہوگا؟ آنیتین۔ اچھا، پہلا جو ہے یہاں سے جو ہے نا وقف کا طریقہ ہم جو ہے نا شروع کرتے ہیں، آمنا۔ تو اب اگر ہم وقف کرتے ہیں یعنی سانس لیتے ہیں تو کس طرح ہوگا؟ آمن ہوگا، نون ساکن ہو جائے گا۔ آخری حرف جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اگر زبر زیر پیش والا ہے تو ساکن کرنا پڑے گا، اسی طرح دو زیر ہے دو پیش ہے تو اس کو بھی ساکن کرنا پڑے گا، اور اگر دو زبر ہے تو اس کو الف سے تبدیل کرنا ہوگا، اگر گولتا ہے تو ہاں سے تبدیل کرنا ہوگا۔ تو آمنا یہاں جو ہے نا اگر ہم وقف کریں تو آمن ہوگا، یعنی وقف کا طریقہ ہم نے ابھی سے سیکھنا ہے، اور جو بچوں کو پڑھانے والے قاری حضرات ہیں تو وہ بھی جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا نوٹ کریں گے، بچوں کو یعنی قاعدے کے اندر ہی وقف کا طریقہ جو ہے نا سمجھانا ہے کہ وقف جو ہے نا کس طرح ہوگا، تاکہ قرآن پاک جب وہ پڑھیں تو ان کو پتہ ہو کہ وقف جو ہے کس طرح کرنا ہے۔ تو آمنا کو وقف میں آمن، اس طرح آوا تو وقف میں بھی آوا ہی پڑھا جائے گا۔ کیوں کہ
کھڑی رکعت وقف میں کھڑی رکعت ان کو پڑھنا ہے. اس طرح حروف مد ہیں تو وقف میں بھی حروف مد ہی پڑھے جائیں گے. تو یہاں جو ہے نا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی وقف میں کھڑی رکعت کی. آخری حرف جو ہے نا اگر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا. آگے پھر آنیتین، حمزہ کو ہم نے کھینچنا ہے، نون یا کو تا کو نہیں کھینچنا. آنیتین. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ گول تا پر جب ہم وقف کریں تو یہ ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس لکھی بھی جو ہے نا ہا کی طرح ہے، ورنہ اگر تا وقف میں پڑھی جاتی تو اس کو لمبی تا لکھا جاتا. یہ جو گول تا لکھی ہوتی ہے ہا کی شکل میں، اس پہ وقف کریں تو ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے. تو آنیتین وقف میں آنیہ، آخر میں ہا کی آواز آئے گی. کون سی ہا ہے؟ ہائے ساکنہ، یعنی جزم والی ہا کی آواز آئے گی. آنیہ آنیہ، آخر میں ہا کی آواز آنیہ. اچھا، اس کے بعد پھر حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی. یا کھڑی زیر کو بھی جو ہم نے کھینچنا ہے، کھڑا زبر کو بھی کھینچنا ہے، کیونکہ کھڑی رکعت کو کھینچنا ہوتا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر. ایلافی. اور اب ہم وقف کریں تو فا ساکن ہو جائے گی. ایلاف. یعنی صرف یہاں اپنے طریقہ سیکھنا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کوئی وقف ہے، صرف قاعدے کے اندر طریقہ سیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو وہاں جب وقف آئے گا تو ہم نے کس طرح کرنا ہے. اور علامات وقف جو ہے نا وہ یعنی گول دارہ جو بنا ہوتا ہے جس کو آیت کہتے ہیں، وہاں وقف ہوتا ہے. اس طرح میم پہ ہوتا ہے، طا پہ ہوتا ہے اور جیم پہ ہوتا ہے. باقی جتنی بھی علامات ہیں وہ کمزور ہیں، ان پہ جو ہے نا وقف نہیں کرنا. تو ایلافی وقف ایلاف. آگے پھر حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ، این. حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یائلین ہے. پہلے تو یہ کھڑی رکعت تھیں، یہ حروف مد میں شامل ہے کھڑی رکعت. تو یہاں جو ہے نا یہ یائلین آ گئی. حروف لین جو ہے نا آپ کو بتایا تھا کہ دو ہیں، یہ واو اور یا. جب یہ ساکن ہوں اور پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ان کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور لمبا نہیں کرتے، جبکہ حروف مدہ اور کھڑی رکعت کو لمبا کرنا ہوتا ہے. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ، این. اور وقف کریں گے تو این پڑھا جائے گا، این. بازر بھی ہا کھڑی زیر ہی، بھی. وقف کریں گے تو بھی، ہا ساکن ہو جائے گی، بھی. جیم الف مد زبر ج، حمزہ زبر ا، ج. تو یہاں جو ہے نا بڑا مد آ گیا. اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہے کہ بڑا مد اور چھوٹا مد. تو چھوٹا مد تو یہاں جو ہے نا کسی لفظ پہ بھی فی الحال نہیں، وہ آگے آئے گا. وہ تھوڑا سا پتلا سا لکھا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اوپر جو مد کا نشان ہے یہ تھوڑا موٹا لکھا ہوتا ہے، اور اس کے مد کا نشان جو ہے نا وہ باریک لکھا ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے چھوٹا مد اور بڑا مد. یعنی ج، اور اس طرح یہاں جو ہے نا اس کا جوڑ سمجھنا ہے. یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ پہلے جیم کا نام لینا ہے، پھر الف کا، پھر مد کا، پھر زبر کا ہے. ج، یعنی پہلے جیم کا، پھر الف کا، پھر مد کا، پھر زبر کا. یعنی اس طریقے سے ہم نے اس کا جوڑ کرنا ہے. اور پھر اگلا لفظ جو ہے جی، تو اس کا جوڑ اس طرح ہوگا، جیم یا مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر ا، جی. اور آگے پھر جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین. اور اس طرح کے پھر یعنی یہاں کیا آ گیا، واو مد آ گیا. واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے.
تو یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کی مقدار کیا ہے؟ وہ ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کا جی جو ہے نا، یہاں تو اکثر جگہ جو ہے نا وہاں یا کے اوپر سکون ڈالا ہوتا ہے، تو وہ جیم یا مد زیر جی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا جیم کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو اس طرح پھر پڑھا جائے گا جیم مد کھڑی زیر جی، یعنی یا جو ہے نا اس کا نام ہی نہیں لینا پڑے گا۔ اور بعض جگہ انہوں نے جو ہے نا یا کے اوپر جو ہے نا جزم ڈالی ہوتی ہے، تو صورت میں پھر یا کا نام لینے کے وہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہاں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ جیم کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو پھر اس کو جیم مد الف جو ہے نا، کیونکہ زیر کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، یہ یاد رکھیں کہ الف جو ہے نا اس سے پہلے زبر ہی آتا ہے، الف سے پہلے زبر ہی ہوتا ہے، تو تب الف پڑھا جاتا ہے۔ الف سے پہلے زیر ہو تو الف نہیں پڑھا جاتا، تو جب الف نہیں پڑھا جاتا تو نام جوڑ میں جو ہے نا اس کی نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، تو اس لیے جو ہے نا پڑھا جائے گا جیم مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر جی اور آگے پھر جو عین واو مد آ گیا۔ اور یہاں جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا یاد رکھنا ہے کہ تنوین جو ہے نا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس میں جو ہے نا غنہ ہوتا ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ فی الحال جو ہے نا آپ نے اس کا جوڑ کا طریقہ، کیونکہ یہاں ہم نے جو ہے نا جوڑ کا طریقہ اور وقف کا طریقہ جو ہے نا وہ سیکھنا ہے، اور حروف مدہ حروف لین کے متعلق جو بات ہے وہ سیکھنی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا یہاں جو ہے نا وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ آخر میں جو ہے نا حمزہ ساکن ہو جائے گا، اور جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے اس میں جھٹکے کی آواز ہوتی ہے، تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے اس میں، یعنی حمزہ اگر پہلے سے ساکن ہے یا اس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس کے بعد کا خیال کرنا ہے، اور وقف یعنی صرف جا نہیں پڑھنا ہے، یعنی آخر میں ہے حمزے کی جھٹکے کی آواز محسوس ہو، اور جی جو ہے نا جی آخر میں حمزے کی جھٹکے کی آواز آئے، اس طرح جو عین وقف جو۔ اچھا، عین کی آواز جو ہے نا اکثر جو ہے نا اس کو حمزہ سے لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی جس طرح حمزہ ادا ہوتا ہے نا ا ای او، تو عین کو بھی اس طرح پڑھتے ہیں ا ای او پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ گلے کے درمیان سے آواز نہیں نکالتے ہیں، اور عین گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تو باقاعدہ اس کا جو ہے نا خیال رکھا جائے، جو عین وقف جو، اور یہ پریکٹس سے جو ہے نا صحیح ہوتا ہے، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی نا انشاءاللہ اچھا یعنی صحیح ہو جائے گا۔ آگے پھر ہے خوفین، یہاں جو ہے نا واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہے، تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اوپر یہ یائلین تھی نا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائلین تھی، تو یہ واولین ہے خوف، اس کو یعنی لمبا نہیں کریں گے، خوفین ہے، تو وقف کریں گے تو وقف میں پھر جو ہے نا اس کی مقدار جو ہے نا زیادہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، خوفین وقف خوف، جب وقف کریں گے تو پھر اس میں اس کی مقدار جو ہے نا بڑھا سکتے ہیں ہم۔ آگے اس طرح پھر خیرون، یا یہ یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یائلین ہے، اس کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو خیرون وقف خیر، اس طرح داود، دال کھڑا زبر دا، واو الٹا پیش وو، داود دال پیش دو داود، تو کھڑی رکعت کو جو ہے نا لمبا کرنا ہوتا ہے، تو یہاں جو ہے نا دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، تو ان کو
ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، داود۔ اور پیش میں جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں، پیش میں جو ہے نا ہونٹ گول کرنے ہیں، پیش میں اگر ہونٹ گول نہ ہو تو پیش صحیح ادا نہیں ہوگا، اور یہ قانون ہے کہ پیش میں ہونٹ گول ہوں گے، اور یہ آدھے واؤ کی آواز ہے، تو واؤ میں آپ کو پتہ ہے کہ واؤ میں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ داود وقف داود، یعنی دال اگر ساکن ہو جائے گا اس میں قلقلہ بھی ہوگا، تو حروف قلقلہ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ صرف جو ابھی جو دال میں آواز جو ہلا کر اس کو پڑھا تو اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، داود وقف داود۔ اچھا آگے پھر ذالک، زبان کا سرا اوپر، دان سامنے والے اوپر کے دو دانت جو ہیں ان کے سرے کے ساتھ جو ہے نا زبان کی نوک لگے گی، اور نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ نہ ہو کیونکہ پھر زا بن جائے گی، تو ذیل پڑھے جائیں گے، ذیل پڑھا جائے گا، ذالک ذالک وقف ذالک۔ آگے رضو، راز برا ضاد واو پیش ضو، رضو۔ تو ضاد کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی کروٹ، جو زبان کی کروٹ کا جو موٹا حصہ ہے یہ اوپر والے بائیں طرف اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ جو ہے لگائیں گے، اور زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے تو ضاد اس طرح ادا ہوگا، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ نہ لگے، ورنہ پھر ضا یا ذال کی آواز ہو جائے گی، رضو۔ تو یہاں کیا ہے، وہ مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے، وقف میں بھی رضو، کیونکہ واو مدہ ہے تو حروف مدہ وقف میں اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، یعنی اس میں چینجنگ نہیں کرنی پڑتی وقف میں، جس طرح کھڑا زبر وقف میں کھڑا زبر ہی پڑھا جاتا ہے، اس طرح حروف مدہ بھی وقف میں اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، یعنی آخری حرف دیکھا جاتا ہے نا، تو آخری حرف یہاں واو ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ اور آگے پھر شین الف مد زبر ش، حمزہ زبر ا، ش، اور وقف کریں گے تو ش، آخر میں جو ہے نا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو گیا، اور حمزے میں تھوڑی جھٹکے کی آواز جو ہے نا پیدا ہوئی، کہ حمزہ ساکن میں جو ہے نا جھٹکا جو ہے نا اگر نہ ہو تو حمزہ ختم ہو جائے گا، یعنی ہم پھر سے بعض لوگ پڑھتے ہیں شا، صرف اس طرح پڑھتے ہیں شا، تو وہ حمزہ ختم کر لیتے ہیں، شا وقف شا، آخر میں جو ہے نا تھوڑی جھٹکے کی آواز، تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اب نیکسٹ پیج جو ہے نا، اب صرف جو ہے نا اس کا ہم رواں ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ ساتھ جوڑ کرنے پہ جو ہے نا جہاں ضرورت پڑے زیادہ تو وہاں جو صرف جوڑ کرنا ہے، ورنہ جو ہے رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ٹائم جو ہے نا ہمارا وہ بچ جائے اور سمجھ بھی آ جائے۔ تو یہاں کیا ہے، مالکی، اگر ہم وقف کرتے ہیں تو کاف جو ہے ساکن ہو جائے گا، مالکی وقف مالک، شیئن وقف شیء، یہ جائلین ہے یہاں، طا موٹی پڑ جائے گا، طا، یعنی زبان کا درمیان اوپر تالو کی طرف اٹھے گا، طا موٹی پڑ جائے گی، تا اور طا میں یہ فرق ہے۔ غین جو ہے نا اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، طغوا، یہاں جو ہے نا مولین ہے، طا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، غین کو بھی۔ اچھا آگے پھر الف ہے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، واو ساکن کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ طیرن، دو زبر کے بعد بھی الف جو ہے نا لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن یہ کب پڑھا جاتا ہے، جب ہم وقف کریں۔ اب طغوا وقف میں طغوا ہی پڑھا جائے گا، طغا وقف میں طغا ہی پڑھا جائے گا، ان میں چینجنگ نہیں ہوگی۔
اور طیرن یہاں جو ہے نا دو زبر ہے، تو دو زبر پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو الف سے تبدیل کرنا ہوتا ہے. طیرن ہے تو وقف طیرا، طیرا، یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. اس طرح عادین، عادین، عین کے بعد گری درما سے عادین، وقف عاد. دال میں سادہ قلقلہ محسوس ہوگا آپ کو، تو یہ اس کو قلقلہ کہتے ہیں، جو حرف کو ہلا کر پڑھنا. تو یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ساکن کرتے وقت اس میں قلقلہ ہوگا. علی، عین، علا وقف میں علا ہی پڑھا جائے گا. عین، یا یائلین ہے، عین، وقف عین، نون ساکن ہو جائے گا. فیہ، یا مدہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا فا کو یا کے ساتھ ہم ملائیں گے تو آواز کو تھوڑا کھینچیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا خود کیا ہے ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے، تو جزم کا دوسرا نام سکون ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس یہ یا مدہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے. فیہ، وقف فیہ، آخر میں جو ہے نا ہاتھ ساکن ہو جائے گی. فیہ. اس طرح قال، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچیں گے. اور اب ہم اگر وقف کرتے ہیں تو لام ساکن کریں گے. قال، قال، وقف قال. اس طرح قول، وقف قول. کان، وقف کان. کیدن، وقف کیدا. کیوں؟ دو زبر ہیں، دو زبر جو ہے نا وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو کیدن، وقف کیدا. اگر پھر کیف، وقف کیف، فا جو ہے نا ساکن ہو جائے گی، تو یہ یائلین ہے، پہلے میں یائلین ہے. لوحین، واولین ہے یہاں. لوحین، وقف لوح، لوح. اور آگے پھر لیس، لیس، تو وقف کریں گے تو لیس، یا یہاں جو ہے نا یائلین ہے. اور آگے پھر مالن، یہاں الف مدہ ہے، اور یہاں جو ہے نا ہم وقف کرتے ہیں تو مالا پڑھا جائے گا. مالا. نارن، وقف نارا. مائن، بڑا مد ہے یہاں جو ہے نا، اس لیے زیادہ کھینچنا ہے. اور یہاں پھر ہے کہ حمزہ کے اوپر وقف کریں گے تو جھٹکے کی آواز ہوگی باقاعدہ. مائن، وقف ماء. ویل، ویل. یوم، یوم. یرہ، وقف یرہ. الٹا پیش جو ہے نا یا کھڑی زیر ہو گئی، وقف میں اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے. حاسدین، وقف حاسد. حافظ، وقف حافظ، وا کو موٹا کرنا ہے. دافقین، وقف دافق، قاف میں قلقلہ ہوگا، یعنی قاف ساکن بھی ہوگا اور قلقلہ بھی ہوگا. شاہدین، وقف شاہد. عابد، وقف عابد. عائلا، وقف عائلا، کیونکہ دو زبر ہیں تو عائلا پڑھا جائے گا. غاسقین، وقف غاسق. ناصرین، وقف ناصر. والدین، وقف والد. اعوذ، وقف اعوذ. اکید، وقف اکید، دال میں قلقلہ ہوگا اور دال ساکن ہوگا. یخاف، وقف یخاف. یداہ، وقف یداہ، آخر میں ہا کی آواز آئی یداہ. یقال، یقال. ترابا، وقف ترابا. حسابا، وقف حسابا.
سباتن وقف سباتا، سراجن وقف سراجا. تو یہ آخر میں جو ہے نا دو زبر جو ہے یہ الف سے تبدیل ہو جائیں گی، تو اس لیے جو ہے نا سراجن سراجا پڑھ جائے گا. سباتن وقف سباتا ہوگا، حسابن وقف حسابا پڑھا جائے گا. سلام وقف سلام، شدادن وقف شدادا، شرابن وقف شرابا، صوابن وقف صوابا. صاد جو ہے نا موٹا کرنا ہے، صوابا. تو اب اس سے اگلا نیکسٹ پیج جو ہے نا پڑھتے ہیں. طعامین وقف طعام، عذاب وقف عذاب. بابی حروف قلقلہ میں ہے تو یہاں بھی قلقلہ ہوگا. عطاء وقف عطاء، غثاء وقف غثاء، کتابا کتابا. جہاں جہاں دو زبر ہیں اس پہ وقف کریں گے تو الف سے تبدیل ہوں گے. کرامن کراما، لباسا وقف لباسا، لسانا وقف میں لسانا، مآبا وقف مآبا، متاعا وقف متاعا، مطاع مطاع، آخر میں عین ساکن ہو جائے گا مطاع. اچھا اگر یہاں جو ہے نا ہم حمزہ پڑھیں گے تو پھر جھٹکا بن جائے گا، یہاں مطاع ہو جاتا ہے، تو اس لیے عین کی آواز کو صحیح کرنا ضروری ہے تاکہ اپنے مخرج سے عین ادا ہو. مطاع. معاشا وقف معاشا، مفازا وقف مفازا، مہادا وقف مہادا، نباتا وقف نباتا، وفاقا وفاقا، ثبورا وقف ثبورا، رسول رسول. یعنی دو زبر دو زیر میں یہ فرق ہے کہ دو زبر جو ہے نا وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہیں اور دو زیر کو اس حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے، تو لام ساکن ہوگا وقف میں. رسول. شہود وقف شہود، دال جو ہے نا ساکن ہو جائے گا اور قلقلہ بھی ہوگا. قعود وقف قعود، تو دونوں جگہ واو مدہ ہے تو اس لیے آواز کو کھینچنا ہے. تو شہود میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے اس کو کھینچنا ہے، اور قعود میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس لیے آواز کو ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے. اسی طرح وجوہ، یہاں بھی جو ہے نا واو مدہ ہے. وجوہ، آخر میں ہا کی آواز آئے. اثیم وقف اثیم، علیم علیم. جہاں جہاں بھی دو زیر آئیں گی تو اس کو ساکن کریں گے، یعنی اس کے اوپر جزم آئے گی. علیمن میں میم ساکن ہو جائے گا، جس طرح یا کے اوپر سکون ہے تو میم کے اوپر ہی سکون آ جائے گا، یعنی جزم آ جائے گی. بصیراً وقف بصیرا، خبیراً وقف خبیرا خبیرا، رحیق رحیق، قاف میں قلقلہ ہوگا. شہید شہید، یا مدہ ہے اور دال میں قلقلہ ہوگا، دال ساکن ہوگا. عظیم وقف عظیم، قریبا قریبا، کریم کریم. وہاں قریباً میں دو زبر تھی تو الف سے تبدیل ہو گیا، اور کریمن میں جو ہے دو زیر ہیں تو میم ساکن ہو گیا. مجید وقف مجید. اس طرح دو پیش بھی آئیں گی تو دو پیش والا حرف بھی ساکن ہوگا. دو زیر اور دو پیش دونوں کے بارے میں جو ہے نا
یاد رکھیں کہ وقف میں ان کو ساکن کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زبر دو زبر پہ وقف کرتے ہیں تو ایک الف سے تبدیل کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک زبر پڑھی جاتی ہے تو دو زیر دو پیش والا رف اس پہ وقف کریں گے تو وہاں بھی سنگل پڑھیں گے، تو سنگل یہاں نہیں پڑھنا، یہاں ساکن کرنا ہوگا۔ کریم وقف کریم اور مجید وقف مجید، یعنی ساکن ہوگا۔ صرف دو زبر کے متعلق یعنی یہ حکم ہے کہ وہاں ایک زبر پڑھی جائے گی، یعنی ساتھ پھر الف پڑھا جاتا ہے۔ محیط محیط، نعیم نعیم، یتیما یتیما، یسیرا یسیرا، رویدا رویدا، قریش قریش، عیشۃ عیشہ۔ یہاں جو ہے نا گول تا پر ہم وقف کریں گے تو یہ ہا سے تبدیل ہو جائے گی، اس لیے عیشہ پڑھیں گے، عیشہ۔ الموعودۃ، حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس لیے حمزہ کو کھینچنا ہے، اور تا پر اب وقف کریں گے تو ہا سے تبدیل ہو جائے گی۔ الموعودۃ وقف الموعودہ۔ اور آگے پھر جو ہے نا ایک لائن جو ہے نا یہ اس کی رہتی ہے، یہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ گول تا پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ہا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ موضوعۃ وقف موضوعہ، موازینہ وقف موازینہ، یا مدہ، یہاں یا ساکن ہے اور پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اس لیے زا کو کھینچنا ہے، اور یہاں جو ہے نا وہ مدہ ہے موضوعۃ میں، تو اس لیے ضاد کو جو ہے نا تھوڑا کھینچنا ہے۔